ہوتی ہیں. کچھ لوگ آنکھوں کی نیند چرا لیتے ہیں, کچھ دل کا چین چرا لیتے ہیں, کچھ ٹیکس چرا لیتے ہیں, کچھ بجلی چرا لیتے ہیں, کچھ گیس کو چوری کر لیتے ہیں. مختلف انداز کی چھوٹی چھوٹی چوریاں ہونے لگتی ہیں. بڑے بزرگ یہ کہتے ہیں کہ اس طرز کی ایک جو چوری ہے اس کی قیمت بہت آگے تک ادا کرنا پڑتی ہے. اس دور میں اس کو ایک تو جاننے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے, اور پھر سب سے بڑی بات یہ کہ وہ کن پر عملداری ہو سکتی ہے کہ کیا ریاست تمام تر وہ وسائل فراہم کر رہی ہے ایک ایک شخص کو کہ جس کے بعد وہ یہ کہہ سکے کہ اب اگر حدود کی بات کریں یا کسی بھی سزا کے حوالے سے تو کیا رسپانسبلٹی سب کی ہے. آج کے دور میں چوری کا تصور کیا ہے, اور اگر یہ بڑھ گئی ہے تو کیا یہ کسی غفلت کی نیند کی بدولت ہے یا کسی اس چور کی کارگزاری کی بدولت جس کے متعلق کہا جائے کہ چور چوری سے جائے, ہیرا پھیری سے نہ جائے. ایک انتہائی قابل احترام شخصیت کو مجھے دعوت دینا ہے. آپ ممتاز عالم دین ہیں, مفسر قرآن ہے, بے شمار تقاریر اور مجالس اور پروگرام ان کے نام سے معلوم ہے, اور بالکل ایک علم کے دریا کی مانند ہے. میں بڑے ادب سے گزارش کروں گا ڈاکٹر علامہ حسن رضوی صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں. علامہ صاحب السلام علیکم. شریف آپ بسم اللہ. جزاکم اللہ. آپ تشریف لائے, بہت بہت مسرت, بہت خوشی, اور ہمارے لیے اعزاز بہت شکریہ کہ آپ نے وقت نکالا. خواتین و حضرات, بات کو اگر ہم آگے بڑھا سکیں, اور میں چاہوں کہ دیگر مہمان بھی ہمارے ساتھ ہوں تو بہت ہی اچھا ہو جائے گا. ہماری دوسری مہمان شخصیت, آپ کراچی یونیورسٹی کے کلیہ معارف اسلامیہ سے وابستہ ہیں اور یونیورسٹی کی جامع مسجد کے خطیب بھی ہیں. بے شمار طلبہ کی رہنمائی اور سرپرستی کرتے ہیں, اور اسلامک رولز آف سپینڈنگ اینڈ گارڈینشپ پر اپنا پی ایچ ڈی کا مقالہ لکھا انہوں نے, جو انتہائی معلومات افزا. میں ڈاکٹر مفتی عمران الحق صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ بھی تشریف لائیں. ڈاکٹر مفتی عمران الحق صاحب. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. کیسے صاحب, آپ خیریت سے؟ الحمدللہ. بہت ذکر اور آج الحمدللہ ملاقات ہوئی. شکریہ. السلام علیکم. اس سے پہلے کہ بات کو کچھ اور آگے بڑھاؤں, ایک ایسے نوجوان سے آپ کی ملاقات کرانی ہے جنہوں نے نعت جو ہے وہ 3 سال کی عمر میں پڑھی, اور ان کا جو سب سے بڑا آئیڈیل ہے وہ ان کے والد گرامی, جن کے ہماری سماعتوں اور دلوں پر بے شمار احسانات ہیں, اور اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے, کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے. یہ نوجوان جو انہوں نے بی بی آنرز کر رکھا ہے, اور قریباً 15 ممالک میں نعت کے حوالے سے جا چکے ہیں, وہاں نمائندگی کر چکے ہیں پاکستان کی, اور مل کے ان سے بہت خوشی ہوتی ہے. الحاج خورشید احمد مرحوم کے صاحبزادے حسان خورشید. حسان میاں تشریف لائیے. السلام علیکم. کیسے ہیں؟ رام صاحب, چوری مجھے لوگ دل چرا لیتے ہیں, اس پر بھی کوئی ہوتی ہے دفعہ یا کوئی قانون لگتا ہے کیا, یا جو چین اور سکون چرا لیتے ہیں؟ نہیں, یہ تو ایک اللہ کی بہت بڑی وہ ہوتی ہے نعمت کہ کسی کا دل جو ہے کسی طرف جھک جائے. حضرت ابراہیم نے قرآن مجید میں ہے کہ دعا کی تھی اپنی اولاد کے لیے کہ میرے اولاد کی طرف لوگوں کے دل جھکا دے. تو یہ یعنی کہ اللہ کی بڑی نعمت ہوتی ہے کہ اللہ کسی کو یہ عزت عطا فرمائے کہ دلوں میں لوگوں کے اس کے محبت پیدا ہو جائے. صحیح, یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ. بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک. اور یہ بہت کم لوگوں کو ملتی ہے. صحیح. جب ہم سوسائٹی کی بات کرتے ہیں, اسلامی جمہوریہ پاکستان کی بات کریں, اسلامک سوسائٹی کی بھی بات کریں, چوری جو ہے یعنی اجازت کے بغیر بہت چھوٹی سطح سے لے کے آگے تک روشنی ڈالیے گا کہ کہاں کہاں سے کیا کیا نہیں کر سکتے ہم, اور کیا کیا کرنا چاہیے. دیکھیے, کوئی چیز بھی جس پر آپ کا حق نہیں بنتا, آپ کا حق نہیں بنتا شرعاً, قانوناً, اخلاقاً, تو اس کو لے لینا, اٹھا لینا, اپنے قبضے میں لے لینا, یہ ناجائز عمل ہے. اور خاص طور سے اگر وہ کسی سے چھپا کے بھی کی جائے تو یہ اور بھی زیادہ, یعنی کہ آپ یعنی بالکل ہی صحیح معنی میں چوری کر رہے ہیں کہ سب کی آنکھوں کی دھول ڈال کر ایک چیز کو جو آپ کی نہیں ہے اس کو اپنا رہے ہیں آپ. ٹھیک. تو ظاہر ہے یہ بہت بڑا جرم ہے. اور یہ مینٹلٹی جس کا مینٹل یہ سیٹ مائنڈ سیٹ بن جاتا ہے جس آدمی کا, مائنڈ سیٹ یہ بن جاتا ہے جس کا کہ جو چیز بھی جہاں بھی مل سکتی ہے اس کو قبضے میں لے لے اپنے,
بغیر اس بات کے دیکھے ہوئے کہ یہ اس کا حق ہے کہ نہیں ہے یا کسی کا حق مار رہا ہے، تو یہ بہت ہی خطرناک ذہنیت ہوتی ہے. ایسا آدمی معاشرے میں ہر قسم کی خرابی پیدا کر سکتا ہے. مفتی صاحب اب تو تھوڑا سا اس حوالے سے کام شروع ہو گیا، مطلب گزشتہ دنوں میں جب ہم عموماً ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ کچھ ایسے لوگ جو جانتے نہیں ہیں یا ضرورت کے تحت مختلف مقالہ جات پی ایچ ڈی کے جو تھیسز ہیں ان کو بھی سرکار جس کو وہ کہیں گے آپ اس رجحان کو آپ کیا کہیں گے جو اتنا جاننے والے اور پڑھنے والے وہ جب یہ کر گزرتے ہیں تو یہ بے ایمانی کے زمرے میں آئے گی، چوری کے زمرے میں آئے گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم. پہلے تو شکریہ کہ آپ نے اس ٹاپک کے اوپر ہمیں اظہار خیال کا ایک موقع دیا. اور یہ چوری کا ٹاپک ایسا ہے کہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی عنوان سے انسان چوری میں مبتلا ہو جاتا ہے. ایک تو چوری وہ اصطلاحی جو واقعتاً باضابطہ چوری کہلاتی ہے، جس طرح علامہ صاحب نے فرمایا کسی کے مال کو قبضے میں لے لینا. ٹھیک. فقہاء کرام نے بھی اس کی تعریف کی کہ مقام محفوظ سے کسی کی ملکیت کی چیز کہ جو اس نے محفوظ مقام پہ رکھی ہوئی ہو اس پہ دست درازی کر کے غصب کر لینا، لے لینا، یہ سرقہ ہے. اور اس کی سزا اسلام میں ہاتھ کاٹنا بتایا گئی ہے، قرآن کریم میں حدود اللہ میں شامل ہے. ٹھیک. کہ اگر وہ مالیت والی ویلیوبل چیز ہو تو اس کے اوپر اس کا ہاتھ کاٹا جاتا ہے. اور بہت سے فقہاء نے اس کی منیمم مالیت جو بتائی کہ ایک مرغی کی مالیت کی اگر کوئی چیز ہو تو مقام محفوظ سے چرائی گئی ہو، ایک تو اپن نے رکھی ہوئی ہے تو اس سے حد ساقط ہو جاتی ہے. چوری وہ بھی ہے لیکن اس سے حد ساقط ہو جاتی ہے. لیکن کہیں اپنے گھر میں، کہیں لاکر میں کہیں چھپا کے رکھی، وہاں سے کسی نے چیز نکالی اور وہ اس پہ قبضہ کر لیا تو یہ باقاعدہ حد سرقہ میں داخل ہو جائے گا. ٹھیک. رہا علمی سرقہ، جو علمی سرقہ آپ نے اس طرف اشارہ کیا کہ پی ایچ ڈی کے مقالے پورے چرا لیے جاتے ہیں، آرٹیکل چرا لیے جاتے ہیں. ایجوکیشن فیلڈ کے اندر یہ چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہیں کہ ایک ریسرچ ورک کوئی کر رہا ہے جب اسکالر تو وہ اس کی ظاہر بنیادی ترقی سیڑھی ہے. اس کی محنت، اس کی ہر کریزی، اس کے دن رات شب و روز، وہ سینکڑوں کتابوں سے ایک محنت کر کے پھر وہ کوئی ایک پیپر لکھتا ہے. اور الحمدللہ میں بھی اس مرحلے سے گزرا ہوں، اللہ کا شکر ہے. تو مجھے اندازہ ہے کہ اس میں شب و روز بالکل ایک ہو جاتے ہیں. اب وہ پکایا حلوہ تیار کر کے جب انسان نے محنت کی اور ایز اٹ از کوئی اس کو یوں کا تو لے کے اڈاپٹ کر لے اور اپنے نام سے اس پہ پی ایچ ڈی کی ڈگری لے لے یا کسی جرنل کے اندر اپنے نام سے آرٹیکل چھپوا دے تو یہ ایک بہت بڑی علمی خیانت ہے اور ظلم بھی ہے کہ کسی اور کی محنت کو آپ نے ایسے اڑا کے چھاپ دیا. اگرچہ علم تو تحقیق کا کوئی بھی مرحلہ اسی لیے اس کو اپنایا جاتا ہے کہ دوسرے لوگ اس سے فائدہ حاصل کریں، استفادہ لیں اور اس ریسرچ میں اپنی جو ان کی مزید آگے نالج بڑھ رہی ہے وہ اس کی تحقیق سے بھی فائدہ حاصل کریں، پڑھیں، اسٹڈی کریں، جو بکس اس کے اندر ریفر کی گئی ہیں ان بکس تک یہ بھی رسائی حاصل کریں، اپنے ریسرچ کو اور زیادہ اسٹرانگ بنائیں. بالکل ٹھیک. لیکن یہاں پہ ہوتا ہے کہ پورا مقالہ لیا، محنت کرنی نہ پڑے تو چوری کا عمل اس علم کے میدان میں بھی کہیں نہ کہیں شامل ہو گیا. میں اس کی سائیکی بھی علامہ صاحب سے ضرور پوچھنا چاہوں گا کہ وہ کیا آپ محنت سے جی چراتے ہیں یا آپ کا دل چاہتا ہے کہ ایک دم ایک جھپٹا مارا جائے اور بہت ساری چیزیں حاصل کر لی جائے، یا کیا اس کے پیچھے وہی جس کو انہوں نے ایک فریم آف مائنڈ کہا یا وہ اسٹیٹ آف مائنڈ بن جاتی ہے وہ ہے کیا؟ عثمان صاحب کراچی سے ان کی کال ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک. الحمدللہ. عثمان میں آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ، اللہ کا بہت شکر ہے. نور بھائی آپ کو دیکھ کے بہت خوشی ہو رہی ہے، ماشاءاللہ آپ بہت اچھے ہیں. آپ کی دعا. جی نور بھائی، میں یہ کہنا چاہوں گا، آپ کی پروگرام کے تھرو یہ میسج دینا چاہوں گا جی تمام مسلمانوں کو کہ رمضان کے آخری 10 دن یہ بہت اہم ہوتے ہیں ہمارے لیے. تو اس 10 دن میں اگر ہو سکے تو ضرور اعتکاف میں بیٹھیں. اس سے ہمیں بہت کچھ الحمدللہ سیکھنے کو ملتا ہے. اچھا، آپ بالخصوص تیسرے عشرے کی بات کریں. بالکل ٹھیک. اچھا جی، بالکل ٹھیک ہے. عثمان میاں بہت شکریہ. آپ نے کال کیا اور آپ نے اپنے خیالات کا اظہار کیا اور آپ اس کا بھی ذکر کر رہے تھے، حکومت کا بھی. ریاض صاحب سعودی عرب سے ان کی کال ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام سر. اب جانے ریاض صاحب ہیں یا ریاض سعودی عرب سے کال کریں. جی آپ کا اسم گرامی؟ جی میرا نام ریاض ہے سر. اچھا، اور سعودی عرب میں کہاں سے بات کر رہے ہیں ریاض صاحب؟ جی میں سر جدہ میں ہوں. سبحان اللہ. کیسی طبیعت ہے؟ خیریت سے ہیں سب؟ گھر میں سب خیریت ہے؟ شکر ہے اللہ پاک کا، بہت اللہ کا کرم ہے سر. کیا کہنا چاہیں گے ریاض صاحب؟
میں سر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ٹی وی پہ جو اشتہار آتے ہیں جی جی خاص کر کے چلو ویسے تو چلتے رہتے ہیں لیکن رمضان شریف میں یہ آتا ہے جی کہ یہ بسکٹ لو اور اس میں 2 لاکھ روپیہ نام ہے، یہ ٹافی لو اس میں اتنے لاکھ نام ہے، یہ یو فون والوں کا اشتہار آ رہا ہے جی یہ 5 لاکھ کا بمپر پرائز ہے، یہ عمرے کے ٹکٹ ہیں. یہ سر میرے خیال میں یہ کم از کم رمضان کی اس چیز سے تھوڑی ان کو بولیں کہ احتیاط کریں پلیز. ٹھیک ہے جی، بالکل ٹھیک. ریاض صاحب اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے، اور ریاض صاحب جب اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے تو یقیناً وہ جو بھی متعلقہ کمپنیز ہیں یا ایک ڈیفینیٹلی ایک پوائنٹ آف ویو ہے تو وہ یقیناً وہ نوٹس میں بھی آیا ہوگا، اور اس پہ بھی ہم ضرور بات کریں گے کہ یہ جو ایک انعامی اسکیم میں جمپ کرنے والا جو ایک سلسلہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ یہ لگ جائے اور یہ مجھے مل جائے، وہ بھی کس سائیکی کو جنم دیتی ہے اور اس سے کیا خیالات پیدا ہوتے ہیں. ایک وقفے کی طرف بڑھ رہے ہیں خواتین و حضرات. سان خورشید بھی ہمارے ساتھ ہیں، مفتی عمران صاحب بھی موجود ہیں، علامہ حسن صاحب بھی تشریف فرمائے ہیں. وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، رہیے ہم کے ساتھ. چھا گیا نور رمضان صلی علی نور رحمان و قرآن صلی علی. پروگرام نقش عقیدت، جہاں ہم لیں گے آپ کی لائیو کالز اور سنائیں گے آپ کو آپ کے پسندیدہ کلام. اس ماہ مبارک میں میں فرید ایاز اور میں ابو محمد آپ سے ملیں گے ہم ٹی وی پر. پروگرام نقش عقیدت میں دیکھیے لائیو ابو محمد اور فرید ایاز کی قوالیاں، جمعہ شب 9:45. ہر گزرتے پل میں ہم آپ کے ساتھ. نیا سرف ایکسل